میری خاطر کر، میری رضا کے لیے کر۔ اب میں پوائنٹ دینے لگا ہوں، دکھتی رگ پہ ہاتھ رکھنے لگا ہوں، دل بڑا کر کے سننا، غیرت کے پیمانے میں اس کو ماپنا، حقیقت پسند ہو کے اس کو دیکھنا۔ جانور ذبح کیا ہر سال کرتا ہے، خوشی سے کرتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے او میرے بندے، یہ ہر سال جانور قربان کرتا ہے، خوشی سے کرتا ہے۔ جو میں نے تجھے دیا، جو تو نے خود جانور غیبت کے اندر پال رکھے ہیں، بہتان کے اندر پال رکھے ہیں، کینے کے جانور تو نے پال رکھے ہیں، تکبر کے جانور تو نے پال رکھے ہیں، رعونت کے جانور تو نے پال رکھے ہیں، ظلم کے جانور تو نے پال رکھے ہیں، ان کو کب ذبح کرے گا؟ قیادتوں کے، لیڈریوں کے شوقوں اور جناب والا برادری ازم کے جو جانور تو نے پال رکھے ہیں، قبیلہ سسٹم کے جو جانور تو نے پال رکھے ہیں، یہ کب ذبح کرے گا؟ یہ جانور تو نے ذبح کر دیا، قربانی کا مقصد سمجھ نہیں آیا؟ سمجھ سے کہ مالک تو نے یہ حکم دیا، میں نے اس کو ذبح کر دیا، تیرے ہی حکم ہے تکبر کا جانور بھی ذبح کر دو۔ کینہ، حسد، بغض، پیرو، مولویوں، کہیں ایسا نہ ہو قیامت کے دن تمہیں بھی الٹا لٹکا کے بکرے کے کھال کی طرف کھالیں تمہاری اتاری جائیں۔ تم دودھ کے دھلے نہیں ہو، آسمان سے تم نہیں اترے، اللہ نہیں دیکھے گا فلاں گدی کا سجادہ نشین ہے، فلاں خطیب الاسلام ہے، فلاں خطیب اعظم ہے، فلاں اتنا بڑا خطیب ہے، جناب پروفیسر ہے، انفارمر ہے، لیکچرار ہے، پروفیسر ہے، نقاد ہے، محدث ہے، محقق ہے، مفسر ہے۔ اللہ یہ نہیں دیکھے گا، اللہ دیکھے گا میرا بن کے زندگی گزاری کے نہیں۔ محقق بن گیا، محدث بن گیا، مفسر بن گیا، نقاد بن گیا، پر میرا بندہ بھی بنا ہے کہ نہیں بنا؟ اس لیے خدا کا خوف پیدا کرو اپنے اندر، ختم کرو اپنے اندر یہ حسد۔ پیروں اور مولویوں کو برباد کر گیا یہ حسد۔ ایک پیر دوسرے پیر کو برداشت نہیں کرتا، ایک مولوی دوسرے مولوی کو برداشت نہیں کرتا، ایک لیڈر دوسرے لیڈر کو بندے کا پتر نہیں سمجھتا۔ آگے مریدوں کا یہی حال ہے، بڑے بڑے قائدین جو فالوئنگ رکھنے والے ہیں ان کی آگے جتنی فالوئنگ ہے ان کا یہ حال ہے۔ اور قیامت کے دن تم تو مرو گے، یہ پیچھے چلنے والوں کے بیڑے غرق کیوں کر رہے ہو؟ ان کی تو اصلاح کرو، ان کے اندر دینی غیرت پیدا کرو۔ پیر پہ حرف آ جائے پیر پھڑک جاتا ہے، قائد پہ حرف آ جائے قائد پھڑک جاتا ہے۔ اب ہالینڈ میں اتنا کچھ ہونے کے بعد بھی کوئی پیر کوئی نہیں بولا بھی۔ اللہ بولنے کی توفیق دے، انتظار کر رہا ہوں۔ یہ اتنے لاکھوں مریدوں کے جو تم جتھے رکھتے ہو نا، ریوڑ، یہ ریوڑ ہیں، ڈنگر ہیں جو تم نے پال رکھے، ان کو تم نے بندہ نہیں بنایا۔ ناموس رسالت پہ مر مٹنے والا فداکار وفا شعار مصطفیٰ کا نہیں بنایا۔ تم نے انہیں اپنا کلمہ پڑھایا، تم نے انہیں اپنی غلامی سکھائی۔ مصطفیٰ کا غلام بناتے نا تو ابھی تک ہالینڈ کی ایمبیسی موجود نہ ہوتی۔ یہ قیامت کے دن ہر پیر نے جواب دینا ہے، ہر مولوی جے کس نو مرچاں لگ دیاں اے 500 روپے میرے کول لو، 1 کلو مرچاں میرے طرف اور وچ ملا کے لاؤ۔ ہمیں کوئی تکلیف نہیں، اگر میری غیرت اللہ رسول کے لیے ثواب کماؤں گا، میری غیرت ناموز نمائش کے لیے تو اس پہ مجھے سزا ملے گی۔ غیرت کھانا سیکھو، یہاں ناموس رسالت کے لیے جان دے دیں گے، مر جائیں گے، گردن اتار دیں گے، خود جنابی والا کٹ جائیں گے۔ اور میں نے کوئی نہ کٹو، نہ کسی کو کاٹو، نہ لٹکو نہ لٹکاؤ، ناموس رسالت کے لیے اکٹھے ہو جاؤ۔ آج اتحاد کی بات میں کرتا ہوں، گالیاں سننا پڑتی ہیں، دو کتنی گالیاں دیں گے۔
اس لیے میں کہتا ہوں وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، یہ آیت مودی کے لیے نازل ہوئی ہے، ان پیروں کے لیے نہیں ہے، مولویوں کے لیے نہیں ہے۔ بولو ہن بیچارے پریشان ہوئے بیٹھے، کوئی کسی آستانے دا مرید، کوئی کسی آستانے دا مرید ہیں، ہائے ہائے ہائے، اور میں صدقے جاؤں تواڈے تے، ہائے ہائے، پیر دے ناڑے نال نہ ٹائٹ کر کے اپنا ناڑا بن لو، یہ تو انہوں گھسیٹ کے جنت ہی لے جاسی۔ پیر وہی جو میرے مصطفیٰ کریم کی ناموس پر قربان ہونے والا، پیر وہی جو شریعت کا حیا کرنے والا، پیر وہی جو شریعت کو فروغ دینے والا، پیر وہی جو گھر کے اندر بھی شریعت نافذ کرے، جو اپنی ذات کے اوپر بھی شریعت نافذ کرے، وہ پیر۔ ہاں تو سامعین الجم توجہ کرنا، اللہ اللہ